یہ بات ہے اس رات کی جب مکہ اور طائف کے درمیان ریگستان کی خوفناک خاموشی میں ایک ایسی چیز ہونے جا رہی تھی جس نے آسمان والوں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ انسان ہے جن کے لیے یہ پوری کائنات سجائی گئی، لیکن انہوں نے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، انہیں لہو لہان کر دیا۔ اور دوسری طرف ایک ایسی دنیا، ایک ایسی مخلوق جسے ہم اور آپ جنات کہتے ہیں، ہم ان کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کی کہانیوں سے گھبراتے ہیں، لیکن اس رات جب انسانوں نے ہدایت کی دروازے بند کر لیے تو انہیں جنات نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ استقبال کیا جو آج تک تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ آخر اس رات وہاں کیا ہوا تھا؟ کیوں اچانک آسمان سے تارے ٹوٹ کر شیطانوں پر گرنے لگے تھے؟ اور کیوں اللہ رب العزت نے قرآن میں پوری ایک سورہ الجن نازل فرمائی؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سورہ جن صرف جادو ٹونا کاٹنے کے لیے ہے تو آج آپ کی یہ سوچ بدلنے والی ہے۔ اس منظر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسلامی تاریخ میں اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ 2 سائے اٹھ گئے تھے جو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو باہر کے دنیا میں قریش کے ظلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر وہ ہستی جو گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دیتی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بھی اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ لیکن اب مکہ میں رہنا دشوار ہو چکا تھا، دشمن ہر طرف سے تکلیفیں دے رہے تھے۔ امید کی کرن لے کر نکلے، شاید کوئی اور شہر اسلام کی دعوت کو قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے اور صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے باہر طائف کے سفر پر نکلے۔ طائف کے ہرے بھرے علاقے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ استقبال تو دور کی بات، طائف کے سرداروں نے اپنی بدبختی کا ثبوت دیا۔ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ اور شہر کے آوارے لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ منظر کتنا دردناک ہوگا۔ وہ ظالم لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، اور پتھر مار مار کر انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے مبارک جوتوں میں خون جم گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد سے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے، اور وہ لڑکے بازو پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر ایک باغ کی دیوار کے پاس پناہ لی۔ جسم زخمی تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ تاریخی دعا مانگی جو آج بھی دل کو چیر دیتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، بندہ جب ٹوٹ جاتا ہے تبھی اللہ کی مدد آتی ہے، اور مدد آئی لیکن ویسی نہیں جیسی کسی انسان نے سوچی تھی۔ رات کا گہرا منظر، آسمان پر ٹوٹتے تارے۔ طائف سے واپسی پر مکہ آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا نامی ایک مقام پر رک گئے۔
رات کا پچھلا پہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد یا فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اندھیرے میں قرآن کی آواز گونج رہی تھی، وہ آواز جس میں درد بھی تھا اور اللہ کا کلام بھی۔ ٹھیک اسی وقت وہاں سے جنات کی ایک جماعت گزری جو یمن یا شام کا ایک علاقہ ہے۔ نصیبین یہ وہاں کے جنات تھے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی وہ وہیں جم گئے، یعنی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو خاموش کرایا اور پہلا جن بولا، رکو، یہ کیسی آواز ہے؟ پھر دوسرا جن بولا، خاموش رہو اور غور سے سنو، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر پہلا جن بولا، یہ تو وہی کلام لگتا ہے جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تھا، یہ تو آسمانی کلام ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس منظر کو خود بیان کیا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا جو قرآن سن رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ان دنوں جنات بہت پریشان تھے۔ پہلے وہ آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن لیا کرتے تھے اور مستقبل کی کچھ خبریں لے آتے تھے، لیکن اچانک ان کا اوپر جانا بند کر دیا گیا تھا۔ آسمان پر سخت پہرے لگا دیے گئے تھے۔ جیسے ہی وہ اوپر جاتے آگ کے گولوں سے مارے جاتے۔ وہ زمین پر یہ ڈھونڈنے نکلے تھے کہ آخر ایسی کیا نئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جب نخلا نامی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو انہیں وہ گمشدہ کڑی مل گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ زمین پر اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے۔ لیکن جب یہ جنات واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے اسلام کا وہ پیغام سنایا جو سورہ الجن میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، ہم نے بڑا ہی عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ یہاں ایک نقطہ غور کرنے والا ہے۔ انسان جو مٹی سے بنے ہیں انہوں نے تو نبی کو پتھر مارے، لیکن جنات جو آگ سے بنے ہیں انہوں نے صرف ایک بار قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ اس صورت میں جنات نے عربوں کے کچھ غلط عقائد کا پردہ بھی چاک کیا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب عرب کے لوگ سفر کرتے ہوئے کسی سنسان وادی یا جنگل میں رات گزارتے تو وہ جنات کے شر سے ڈرتے تھے۔ وہ چلا کر کہتے تھے، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں، تاکہ کوئی جن انہیں تنگ نہ کرے۔ لیکن سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں جنات نے خود اعتراف کیا ہے، اور انسانوں میں سے کچھ مرد جنات کے مردوں کی پناہ مانگتے تھے، جس نے جنات کا تکبر اور سرکشی مزید بڑھا دیے تھے۔ یعنی جنات سوچتے تھے کہ ہم تو انسانوں سے بھی طاقتور ہیں۔ یہ بستی ہماری ہے، ان کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام نے آ کر بتایا پناہ صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی جادوگر اللہ کی مرضی کے بنا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جناتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا بس انہوں نے غیب میں سن لیا تھا؟ اس پر صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور حدیث نمبر 449 میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
साथ थे, लेकिन अचानक हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर मौजूद नहीं। हमने हर जगह तलाश किया लेकिन आप नहीं मिले। हमें शदीद डर लगने लगा, कहीं किसी ने आपको अगवा तो नहीं कर लिया या शहीद तो नहीं कर दिया, नऊज़ु बिल्लाह। वह पूरी रात हमने शदीद तकलीफ़ में गुजारी। सुबह जब रोशनी हुई तो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने दौड़ कर पूछा, या रसूल अल्लाह, हम तो बहुत परेशान हो गए थे, हमने आपको चारों तरफ खोजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात का एक बुलाने वाला दाई आया था। मैं उसके साथ गया और उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस जगह लेकर गए और हमें ज़मीन पर उन जिन्नात के आग जलाने के निशानात और उनके बैठने के निशानात दिखाए। ज़रा सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हम इंसानों के लिए नबी नहीं बल्कि उस दूसरी नादीदा दुनिया के लिए भी रहमत बनकर आए थे। ज़रा सोचिए, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। जब ताइफ में इंसानों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो अल्लाह ने जिन्नात के दरवाजे खोल दिए। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं, लोग हमें भुला देते हैं। हम सोचते हैं कि अब सब ख़त्म हो गया, लेकिन याद रखिए, जब ज़मीन के दरवाजे बंद होते हैं तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। उसकी मदद वहाँ से आती है जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आपको कभी अंधेरे से, तन्हाई से या अनजानी चीज़ों से डर लगे तो याद रखिएगा, सूरह जिन यही सिखाती है कि ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। जब आप अल्लाह की पनाह में हैं तो कायनात की कोई मखलूक आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।